اچھا جی، ادھر کوئی ذکی صاحب آئے ہیں، آئی تھنک ہی ہیز کم فار دا فرسٹ ٹائم، تو بات کرتے ہیں. ہلو ہیلو السلام ہلو، علیکم. وعلیکم ہیلو جی السلام. جی السلام جناب، علیکم. ہاں آواز آ ابھی رہی ہے میں آپ کو؟ سن رہا تھا گفتگو. جی جی آپ کو آ رہی ہے؟ ہاں جی، آ رہی ہے جی مجھے آواز. ہاں تو میں اس حوالے سے کہنا چاہتا تھا کہ ابھی جو گفتگو ہو رہی تھی کہ قرآن آسان نہیں ہے، بہت کنیکٹڈ نہیں ہے. ابھی صاحب بات کر رہے تھے، پتہ نہیں رائٹ. ہوں ہوں اور کچھ دن پہلے حارث صاحب بھی اپنے کسی پوڈ کاسٹ میں اسی طرح کی کوئی آیت بھی پیش کر رہے تھے. ہوں اور یہی اسی قسم کا کچھ ابھی مکرو اور مکر اللہ پہ بات ہو رہی تھی، اس حوالے سے کچھ کہنا ہوں. چاہ رہا ہوں. اچھا کہیں. جی دیکھیے، قرآن میں اگر ایک لفظ ہے نا تو اس کو کئی جگہ استعمال ہو رہے ہیں تو وہ اس کے کئی معنی ہوتے ہیں. اگر آپ کو کسی عربک ورڈ کی میننگ سمجھنی ہے تو آپ گوگل پہ نہ جائیں. گوگل ایک راستہ ہے مگر اٹس ناٹ دا کمپلیٹ سولوشن. آپ اس کا طریقہ یہ ہے، آپ یہ کریں کہ اس ورڈ کو آپ ورڈ سرچ میں ڈالیں اور پورے قرآن میں سرچ کریں کہ یہ ورڈ قرآن میں کہاں کہاں کتنی بار یوز ہوا ہے اور کس معنوں میں استعمال ہوا ہے. پھر آپ کو وہ سمجھ میں آئے گا کہ جس سینٹنس میں یہ رکھا گیا ہے وہاں کس لیے یوز ہو رہا ہے. فار ایگزامپل، اب عربی کا ایک ورڈ ہے غوا، جس کو مختلف طریقوں سے استعمال کیا. ابتغاء کے طور پہ استعمال کیا گیا، کہیں پہ اغویتنی کے طور پہ استعمال کیا گیا. تو اس کا روٹ ورڈ ایک ہی ہے، وہ ہے غوا، مگر جب آپ اس میں اتین الف تھے یہ نون کا اضافہ کر دیتے تو اس کے معنی بدل جاتے ہیں. مثال کے طور پر اگر شیطان کہتا ہے کہ میں تمام تر انسانوں کو اغوا کروں گا تو اس کا مطلب ہے میں ان سب کو گمراہ کروں گا. اور اگر اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، یعنی اپنے رب کو تلاش کرنے کے لیے، اپنے رب کی طرف قریب آنے کے لیے وسیلے کو تلاش کرو. تو یہاں غوا کی میننگ ہے تلاش کرنے کے. اور وَابْتَغُوا إِلَيْهِ، اور ایک جگہ سورہ جمعہ میں ہے کہ اللہ کا فضل تلاش کرو، اس میں بھی غوا کا ورڈ ہے. ایک ہی ورڈ ہے مگر اس کے سینٹنس بدلا ہے تو اس کہنے والا ناؤن ایڈجیکٹو بدلا ہے تو اس کے میننگ بدل جاتے ہیں. آپ سمجھ رہے کیا کہہ رہا ہوں؟ ہاں جی ہاں جی، میں سمجھ رہا ہیلو. ہوں. آپ اپنی بات سملرلی آپ اگر اپنی بات مکر کا ورڈ کا جی آپ اپنی بات کمپلیٹ کریں. جی جی تو عربک، ہاں ایک تو پوائنٹ میرا یہ کہ اگر آپ کو کسی ورڈ کے میننگ سمجھنے ہیں تو آپ یہ چیک کریں گے قرآن میں وہ ورڈ کہاں کہاں اور کس سینس میں استعمال ہوا ہے اور کس نے استعمال کیا ہے. اگر اللہ کے لیے استعمال ہو رہا ہے تو میننگ کیا ہوں گے، اگر کوئی انسان استعمال کر رہا ہے تو میننگ کیا ہوں گے، اگر کافر کے لیے استعمال ہوا ہے تو میننگ کیا ہوں گے. ٹھیک ہے نا، یہ دیکھنا پڑے گا، اس سے اس کی ڈائریکشن پتہ چلے گی. ٹھیک ہے نا. اچھا دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جو کہہ رہے ہیں کہ کنیکٹڈ نہیں ہے، مشکل ہے، تو اس میں قرآن نے خود اس بات کو گائیڈ کر دیا ہے کہ اس قرآن کو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ انسان جب قرآن کو پڑھے گا تو مختلف کمپلیکیشنز اس کے سامنے آئیں گی. تو اس دور میں سمجھا دیا گیا تھا، یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ قرآن میں دو قسم کی آیتیں ہیں، ایک محکمات ہیں ایک متشابہات ہیں. محکمات سمپل آیتیں ہیں جو ہر ایک آدمی سمجھ سکتا ہے. متشابہات وہ ہیں جو صرف اہل علم لوگ کو پتہ ہوتی ہیں، جن کا کام ریسرچ کرنا ہوتا ہے، جو معاشرے کو دقیق نگاہ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور ایک وہ طبقہ ہوتا ہے عوام کا جو عام سطح کے لوگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جو عوام کے سامنے جب کوئی متشابہات آیت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں اس کا علم اللہ کے پاس ہے یا اہل علم جن کو اللہ نے علم دیا ہے. تو یہ اس آیت کا مفہوم ان کی طرف پلٹا دیتے ہیں، اور اگر واقعی انہیں سمجھنا ہوتا ہے تو وہ اہل علم کی طرف جاتے ہیں، رجوع کرتے ہیں. وہ خود اس میں رائے زنی دے کے نہیں کہتے کہ نہیں یار یہ قرآن تو ہمیں دھوکہ دے رہا ہے، یہ تو عجیب عجیب باتیں کر رہا ہے. تو اس کو وہ اللہ اپنے رب کی طرف پلٹا دیتے ہیں. تو اللہ کیونکہ ایک زندہ و جاوید حقیقت ہے، وہ انسانوں کو ان متشابہات آیات کی حقیقت سمجھا دیتا ہے. جو سچے دل سے حق کی تلاش میں ہوتے ہیں اللہ ان کو بالکل راستہ دکھاتا ہے، اور جن کو نہیں سمجھنا، نہ سمجھنے والے کے لیے 100 بہانے ہیں، اللہ اس کو دکھاتا بھی نہیں ہے. جس کے دل میں اگر کجی ہوتی ہے، یہ بھی سورہ آل عمران میں لکھا ہوا ہے کہ جن لوگوں کے دل میں کجی ہے، چور ہے، جو سمجھنا نہیں چاہتے، جو جن کا مقصد
صرف یہ ہے کہ قرآن میں کیڑے نکالیں بس، ہیں کسی طرح اچھا اس کو غلط مجھے ثابت کریں. اللہ کہتا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو عربی میں نازل کیا تاکہ تم سمجھ سکو. تو مجھے بتائیں کہ عربی میں نازل تو عرب سمجھ سکتے ہیں نا، دوسرے تو نہیں سمجھ سکتے. اس کا مطلب ہے اللہ جھوٹ بول رہا ہے. انسان میں صلاحیت ہے، وہ کئی لینگویجز سیکھ سکتا ہے. انسان میں صلاحیت کی بات نہیں ہے نا، قرآن کا دعویٰ ہے ہم نے اس قرآن کو عربی میں نازل کیا تاکہ تم اسے سمجھ سکو. تو مجھے بتائیں کہ یہ تو عربوں کی بات ہو رہی ہے نا، تو پھر غیر عربوں کے اوپر تو پھر کوئی ضرورت ہی نہیں ہے سمجھنے کی قرآن کو. ٹھیک ہے، پھر وہ یہ بھی کہتا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو آپ کے لیے آسان بنایا تاکہ تم سمجھ سکو. اب مجھے بتائیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ عام آدمی نہیں سمجھ سکتا، تو پھر اللہ کا یہ بھی دعویٰ جھوٹا ہوا. نہیں سمجھ، عام آدمی متشابہات کو نہیں سمجھ سکتا. نہیں، آپ یہ متشابہات والی بات نہ کریں نا، قرآن نہیں یہ کہتا، یہ تفسیریں کہتی ہیں. ٹھیک ہے، نہیں، قرآن یہ نہیں قرآن میں آیت ہے یہ، کہتا. پھر قرآن میں آپ آیت ہے یہ. میں بھی قرآن کی آیت بتا رہا ہوں نا. کہتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو آسان بنایا تاکہ تم سمجھ سکو. تو یہ بھی قرآن کہہ رہا ہے نا، وہ آیت ہے تو یہ بھی آیت ہے. لقد یسرنا علیک القرآن للذکر، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. مجھے بتائیں کہ پھر وہ آیت سچی ہے کہ یہ آیت سچی ہے؟ کون سی؟ کہ آسان ہے. نہیں تو بھائی جو مسئلہ یہ ہے سیکھنا چاہے اس کے لیے سب کچھ آسان ہے، جو نہیں سیکھنا چاہے اس کے لیے تو الف لام میم. ہیلو او بھائی، اتنا زور نہ دو یہاں پہ. میں ملحد ہوں، میں مومن نہیں ہوں جو آپ کے شور کرنے سے جو ہے نا دب جاؤں گا. بات ذرا دھیان سے سنو. اتنی دیر بولنے دیا نا، تو اب ذرا تمیز سے میری بھی بات سنو. پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو عربی میں نازل کیا تاکہ تم سمجھ سکو. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم عربی نہیں ہیں. ٹھیک ہے، سمجھ گئے بات؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ قرآن عربوں کے لیے نازل ہوا ہے، ہمارے لیے نازل نہیں ہوا. دوسری بات ہے کہ اللہ پھر یہ بھی کہتا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو اس طرح نازل کیا کہ تم سمجھ سکو. تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم کیسے سمجھ سکیں؟ اب آپ دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ متشابہات، اور آپ دوسرے جو ہے نا عربک جارگن یوز کر رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ پھر تو آپ کہہ رہے ہیں جو کوشش کرے گا وہ سمجھ سکے. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ کوشش کرنے سے تو مشکل چیزیں سمجھ آتی ہیں نا. تو اللہ پھر یہ نہ کہے کہ ہم نے اس قرآن کو اس طرح نازل کیا تاکہ تم سمجھ سکو، تمہارے لیے آسان بنایا. حالانکہ آسان نہیں بنا. یہ آیتیں آپ کو ساری پتہ ہیں، آپ مولوی ہیں، مجھے پتہ ہے، آپ کو مجھ سے زیادہ پتہ ہے یہ. تو مجھے بتائیں کہ پھر یہ قرآن کی آیتیں آپس میں کنٹراڈکٹ کیسے کر رہی ہیں؟ کنٹراڈکٹ تو نہیں کر رہی نا. دیکھیں، وہ تو متشابہات ناممکن تو نہیں ہے. دیکھیں، اندھوں کو بھی نظر آ رہا ہے کہ آیتیں آپس میں کنٹراڈکٹ کر رہی ہیں. وہ آپ کو لگتا ہے کہ کنٹراڈکٹ نہیں کر رہی ہیں، آپ ماننے کو تیار نہیں ہوں گے کہ کنٹراڈکٹ نہیں کر رہی. کر تو رہی ہیں. ٹھیک ہے، سمجھ گئے میری بات؟ کر تو رہی ہیں. جب اللہ کہتا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو تمہارے لیے آسان بنایا، تو دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ جو کوشش کرے گا صرف اسے سمجھ آئے گا. تو آسان چیز تو ایک عام آدمی کو بھی سمجھ آ جاتی ہے نا. پھر دوسری طرف وہ کہتا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو عربی میں نازل کیا تاکہ تم سمجھ سکو. ہم عربی نہیں ہیں. انڈیا پاکستان والوں نے ایسے ہی لوٹ مچائی ہوئی ہے، دن رات قرآن پہ بحثیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ تو عربوں کے لیے نازل ہوا ہے بھائی. ٹھیک ہے، ایک کتاب ہی جب ریسسٹ ہے، نسل پرست ہے، کہ صرف وہ عربوں کے لیے نازل ہوئی ہے، تو ہم نے اسے ہم ہی اپنے سر پہ سوار کیا ہوا. اگر یہ بات آپ کی اس وقت صحیح ہوگی جب آپ عربی از انٹرانسلیٹیبل ہے. اگر عربی لگے گی جب آپ تعصب کی ہے نا. میری بھی تو سن لینا، جواب تو سن لینا. اب آپ نے پوچھا ہے تو جواب ہی سنیں. کیا عربی کسی اور زبان میں ٹرانسلیٹ نہیں ہو سکتی؟ اچھا، کیا اس میں یہ کوالٹی نہیں ہے؟ اگر نہیں ہوتی کہ نہیں جی وہ ہو ہی نہیں سکتی، آپ کو عربی ہی سیکھنی پڑے گی، تو نہ کوئی عربی سیکھ سکتا ہوتا، نہ کوئی عربی جان سکتا ہوتا. اچھا، تو ٹھیک ہے پھر نا. اللہ آپ نے بھی انگلش، مثال کے طور پر انگلش ہے، آیت میں ساتھ لکھ دیتا کہ بھائی ہم نے اس قرآن کو عربی میں نازل کیا تاکہ تم ترجمہ کر کے سمجھ سکو. لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل استعمال کر سکو، تاکہ تمہیں عقل حاصل ہو جائے. آپ دوسری آیت کی عربی کے بات کر اندر رہے ہیں، کوالٹی ہم یہ ہے دوسری کہ آیت آپ کی کی، بات کر رہے ہیں. او بھائی، میں دوسری آیت کی بات کر رہا ہوں، آپ دوسری کی کر رہے ہیں. آپ بار بار اس پہ اٹکی ہے آپ کی سوئی. میں نے آپ سے پوچھا ہے کہ اللہ کیوں کہتا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو عربی میں نازل کیا تاکہ تم سمجھ سکو. ٹھیک ہے، اس نے تو بات یہ کیا کہ اسی لیے عربی میں نازل کیا کہ تم سمجھ سکو. یعنی ایسے کہہ رہا کہ اگر میں فارسی میں نازل کر دیتا تو تم نہ سمجھ سکتے. اس کا مطلب یہ ہے اصل میں. سمجھے میری بات؟ یہاں تو اللہ یہاں پہ کہتا مجھے نہیں، وہ آپ کو سمجھ نہیں موقع آئی. دیں اس پہ. میں
नहीं, मैं موقع अभी آپ फौरन तो इस पे موقع آپ कोई کے پاس ہے, نہ دیں فوراً جواب, نیکسٹ ٹائم آ جائیے. ٹھیک ہے, जी, जी, जी. ہم بھی ادھر ہی ہیں, آپ بھی ادھر ہی ہیں. आप چلیں मुझे ٹھیک आयत ہے. का इशारा बता दें. آیت یار آپ ڈھونڈ आयत لیں, का آپ مولوی آدمی ہیں, مجھ سے زیادہ پتا ہے آپ کو, مجھے آیتوں کے نمبر نہیں یاد नहीं, ہوتے. ٹھیک ہے, मुझे ہاں. तो وہ یاد آ رہی ہے سورہ یوسف کی ہے کہ لعلکم وہ آپ تعقلون. ذرا ایک چھوٹا سا گوگل کریں گے, آپ کے سامنے سب کچھ آ جائے گا. ٹھیک ہے, سمجھ گئے. ہاں اچھا ہاں, اچھا. یہ اور دو پہلے آیتیں جو ہیں, میں نے بات کی دونوں تھی, ڈھونڈیے گا ذرا. ٹھیک ہے, حدیثیں فرسٹ اس والا معاملے پوائنٹ جو میں میں نے کہا تھا, وہ فرسٹ آپ والا والا پوائنٹ پوائنٹ کلیئر ہوا ہے آپ کو؟ کیا یار, یہ مطلب مجھے پوائنٹ نہیں کلیئر ہوں گے کبھی بھی. ٹھیک ہے, جب تک آپ نہیں, میرا یہ فرسٹ پوائنٹ پوائنٹ نہیں جو کلیئر تھا کرو. نا, او میں حضرت, نے جو میں نے فرسٹ آپ کو پوائنٹ کہا کہا تھا ہے وہ ایگری کر رہے ہیں آپ اس سے ایگری کر رہے ہیں کہ جو میں نے کہا تھا کہ یار, اگر مجھے آپ کو پہلے آپ کسی یہ عربی پوائنٹ ورڈ کا کلیئر کرو میننگ, نا. او بھائی, مجھے یہ کلیئر کرو نا میں کہ سیکنڈ اللہ کر دوں گا, آپ مجھے فرسٹ کا تو بتا دیں. نہیں, مجھے بھائی آپ یہ کرو نا کلیئر, وہ تو بس ایسے ہی ہوائی باتیں ہیں جو آپ نے پہلے کی ہیں. ٹھیک ہے, ان سے آپ میرا نہیں اگری کلیئر ہے اس کرنا پہ. کوئی ضروری نہیں. میں اگری نہیں کرتا آپ کی, اگر میں اگری کرتا ہوتا تو میں مسلمان نہ ہوتا. آپ کو نہیں, بات نہیں بات سمجھ آ یہ رہی. نہیں ہے کہ اگر آپ ایگری کریں تو مسلمان ہو جائیں گے. میں نے ایک بات کہی کہ اگر آپ کو کسی عربی ورڈ کا میننگ اب میں سمجھنا آپ ہو, کو قرآن کے کسی آپ ورڈ بڑے کا اور میننگ سمجھنا ہو. اب ذرا میری بات سننا غور سے. حضرت قرآن میں نا 10 جگہیں ایسی ہیں جن کا مطلب آپ کے علماء کو بھی سمجھ نہیں آتا. ٹھیک ہے, آپ کے علماء کو بھی سمجھ نہیں آتا, جن کا مطلب 10 نہیں سینکڑوں شاید ہزاروں میں ہے. آپ کو پتا ہے آج کل ایک کام شروع ہوا ہے, آپ تو بس مولویوں کی باتیں سن کے آگے ہو نا, ذرا تھوڑا اور بھی چیزیں نہیں پڑھنا. نہیں جناب, میں ٹھہرو ٹھہرو اپنی ٹھہرو ٹھہرو, ریسرچ کرتا ہوں. سن لو بھائی, سن لو, بہت تیز بولتے ہیں آپ. آج کل کتابیں سامنے آئی ہوئی ہیں, ریسرچ سامنے آئی ہوئی ہے, جن قرآن کے لفظوں کا مطلب عالموں کو بھی سمجھ نہیں آتا, یاسر قاضی جیسے, غامدی جیسے, فلاں ڈھمکاں سارے, جن کے مطلب وہ بھی کنفیوز ہیں جن کے بارے میں, یا جن کے بارے میں آپ کا ابن جرید اور ابن کثیر بھی کنفیوز تھا. اور ان کو جو لفظ آپ استعمال کر رہے ہیں کہ جی وہ علم والوں کے لیے غور و فکر کرنے کے لیے لفظ ہیں, ان کے مطلب آج کل لوگ متشابہات. ریسرچ کر رہے ہیں. کن باتوں سے, کن زبانوں سے؟ سیریاک سے, ایرامک سے اور ہیبرو سے. ان لفظوں کو وہ دیکھتے ہیں کہ ان میں ان کا کیا مطلب ہے, اور پھر قرآن کی ایک ایسی ٹرانسلیشن سمجھ آ رہی ہے, سامنے آ رہی ہے, جو ٹرانسلیشنیں آپ کے مولوی کرتے ہیں ان سے بہت زیادہ کلیئر ہے اور ان سے بہت زیادہ بہتر ہے. ایک بک ہے جو میں آپ کے پڑھنے کے لیے ریکمینڈ کروں گا, اس کا نام ہے سائرو ایرامک ریڈنگ آف قرآن. ٹھیک ہے, اس بک اس اسپیلنگ کا بتا دیں. رائٹر ہے کرسٹوف لکسمبرگ. اس کو ذرا پڑھنا اور پھر آگے مجھ سے بات کرنا. ایک یہ ہے کہ میں دیکھ لوں گا جو آپ ڈال رہے ہیں, اس کو بھی دیکھ نہیں, لوں وہ گا, آپ مگر دیکھ لیں, میں آپ سے باقاعدہ اس پہ بات کر لوں گا, وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں آپ کو وہ جگہ بھی بتا دوں گا جس میں مسلمان آج تک کھجل ہو رہے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہے آج تک کہ یہ دیٹ کیا وڈ بی اے وجہ. مسٹیک. یہی میرا فرسٹ پوائنٹ تھا, یہی آپ لوگوں کی مسٹیک ہو رہی ہے کہ نہیں, آپ وہ آپ مسٹیک تفسیر مجھے کہتے رہے قرآن نا, مجھے آپ کے مسٹیک کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا نا اصل میں. ٹھیک ہے, آپ تو کہیں گے ہی اچھا, غلط, کیونکہ ظاہری بات ہے آپ تو ایمان رکھتے ہیں ان باتوں پہ نا, میں ایمان نہیں رکھتا. میں میں اس کی کیا ریزن بھی دے رہا ہوں نا. میں چیزوں کو ریش نہیں, آپ نے جو ریزن دیا وہ ریزن بنتی نہیں ہے. اتنی دیر میں نے اس لیے آپ کی بات چپ کر کے سنی تھی تاکہ مجھے سمجھ آ جائے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, میں کاٹ آپ کو شروع میں بھی سکتا تھا. ٹھیک ہے, میں نے اس لیے آپ کی بات سنی تھی کہ مجھے سمجھ آ جائے کہ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں, اور آپ نے کوئی نئی بات نہیں کی. یہ باتیں 100 دفعہ میرے ساتھ پہلے بھی ہو چکی ہیں. ٹھیک ہے, سمجھ گئے. قرآن میں مرضی آپ کی. اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ قرآن سارا عالموں کو سمجھ ہے, تو پھر تو مطلب مجھے آپ کی نائیوٹی پہ پھر تو مسکرا ہی سکتا ہوں میں, کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ عالم آپ کے جو قرآن کے ہیں وہ پھنسے ہوئے ہیں. پھر قرت کے مسئلوں پہ چلے جائیں, قرت پتہ قرت کے مسئلے کیا ہیں, قرت کے مسئلوں پہ جی چلے جی جائیں تو قرآن ابھی جی یہ جو آپ قرآن پڑھتے ہیں وہ کون سا ہے پتہ ہے؟ آپ جو قرآن پڑھتے ہیں وہ ہے حفظ. دنیا میں اس کے علاوہ بھی کئی قسم کے قرآن ہیں, سب سے مشہور اس میں ہے ورش, جو کہ اس قرآن سے بہت سی جگہوں پہ مختلف ہے. ٹھیک ہے, تو یہ آپ ذرا دیکھیے گا, پھر مجھ سے بات کیجیے گا. میرے خیال ہے کافی ہوگی آپ سے بات. ٹھیک ہے, میرے پاس اور بھی لوگ ہیں, میں ان سے بات کروں, تو پھر آئیے مرضی گا آپ آپ. کی. چلیں جی, جی جی. ٹھیک ہے, تھینک یو.